شارجہ کا جو بیان آیا ہے کہ سعودی عرب اور امریکہ کا کوئی پریشر نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس وقت جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ کیا میں کہوں کہ ایک طرح سے دیوانے ہو چکے ہیں وہ. اور وہ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ 20 جنوری کو جو ہوگا سو ہوگا، وہ تو دیکھا جائے گا، لیکن ابھی میرا جتنا بھی ایجنڈا ہے وہ میں ایک طرح سے پورا کر دوں. اس سلسلے میں انہوں نے اپنے جتنے بھی ان کی جو چیف آف سٹاف ہیں، ان کے جو نائب صدر ہیں، آرمی چیف ہیں، نیوی کے جو سربراہ ہیں، ان سب کے ساتھ انہوں نے مل کے ایک میٹنگ کی پچھلے ہفتے. اور اس کے اندر پلاننگ کی گئی کہ ایران کے اندر جو جوہری تنصیبات ہیں، نیٹنز میں ہیں شاید، ان کو کیسے ان کو اڑایا جائے، ان کے اوپر کیسے حملہ کیا جائے. اس حوالے سے پوری بریفنگ آئی اور ایک تصویر بھی جاری کی گئی ہے اس حوالے سے، لیکن وہ تصویر ایگزیکٹ تو نہیں ہے. لیکن اس کے اندر پھر ان کو ان کے ایڈوائزرز نے کہا کہ جناب آپ اگر یہ حرکت کریں گے تو اس خطے کے اندر بہت بڑی جنگ ہو سکتی ہے اور بہت جو ہے نا کام خراب ہو جائے گا. تو اس کے بعد پھر انہوں نے یہ کام کرنے کا جو نا فیصلہ انہوں نے جو نا چینج کیا اپنا. تو بات یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر پریشر اسرائیل کا، اگر عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان کے اوپر پریشر ہے. کیوں؟ کہ انہوں نے کہا کہ جو ٹرمپ کی جو مڈل ایسٹ پالیسی ہے، وہ پالیسی کا جو فوکس ہے وہ صرف یہ ہے کہ اسرائیل، جو جتنے بھی اسلامک ممالک ہیں جو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں اور اسرائیل کو ایک انٹرنیشنل ایک اسٹیٹس مل جائے. تو اس حوالے سے تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ٹرمپ ہی ایک ایسے شخص ہیں جو کہ امریکہ کی طرف سے مختلف ممالک کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں. مائک پومپیو کو بھیج رہے ہیں، جیریڈ کوشنر کو مختلف ممالک میں بھیج رہے ہیں. جیریڈ کوشنر جو کہ یہودی ہیں اور ان کا یہودی لابی کے ساتھ بڑا اسٹرانگ ریلیشن ہے، وہ اس کام کو لیڈ کر رہے ہیں. ہم نام نہیں لے سکتے، عمران خان نام نہیں لے سکتے. ایون اس وقت جو اینکر عمران ریاض خان ہے، انہوں نے پوچھا کہ کیا کوئی برادر ملک ہے. انہوں نے کہا جی جب میں، عمران خان نے یہ کہا کہ جب میں معاشی طور پہ یہ ملک اتنا سٹرونگ ہو جائے گا، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا، اس کے بعد آپ یہ سوال مجھ سے کریے گا. پھر فوراً اینکر نے کہا کہ کیا وہ جو قرضہ ہے وہ ری شیڈول ہو جائے گا. انہوں نے کہا ہاں بالکل ہو جائے گا، ہمارے سعودی عرب کے ساتھ کوئی معاملات خراب نہیں ہے، ہم سعودی عرب کے ساتھ حالات بالکل ٹھیک ہے. لیکن حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں یہ سعودی عربی ہے جو بحرین کو انہوں نے ایز اے ٹوکن ٹرمپ کو دیا کہ جناب آپ یہ ٹوکن لیں آپ ہماری طرف سے. یو اے ای کو انہوں نے بھیجا، ڈیل کروائی تاکہ ٹرمپ کو الیکشن کے اندر فائدہ ہو. اور سوڈان کے حوالے سے بھی ڈیل کروائی جا رہی ہے، اور بہت سے ممالک کے اوپر سعودی عرب اپنے پیسے اور انفلوئنس کے ساتھ پریشرائز کر رہا ہے. اگر عمران خان کو کسی نے پریشرائز کیا ہے، امریکہ تو ایک ہے ہی ہے، اس کے ساتھ جو اگر کوئی دوسرا ملک ہو سکتا ہے تو پہلے نمبر پہ وہ سعودی عرب ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ملک نہیں ہو سکتا. اور آپ یہ دیکھیں بحرین کو انہوں نے کروایا، خود وہ اپنے خفیہ تعلقات اسرائیل کے جو ہیں وہ سعودی عرب کے ساتھ وہ سب کے سامنے ہیں. کون جو سٹی ہے، نیون سٹی بنانے جا رہا ہے، وہ اس کے اندر ساری انویسٹمنٹ کس کی ہے وہ سب کو پتہ ہے. تو اس حوالے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ اس کے اندر سعودی عرب کا ہاتھ ہے. اور جہاں تک پاکستان کے اندر عمران خان کو چینج کرنے کی بات ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں اسی کے ارد گرد گھوم رہی ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرو، سی پیک کا تحفظ کرو یا سی پیک کو تباہ کرو. اس کے علاوہ ایران کے ساتھ تعلقات آپ نے رکھنے ہیں یا سعودی عرب کے ساتھ آپ نے تعلقات رکھنے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ اس کے علاوہ ایک نیا بلاک بنانے کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کو سعودی عرب ہی تھا جس نے ملائیشیا سمٹ میں جانے سے روکا تھا. تو پاکستان کو نئے بلاک سے روکنے میں، اسرائیل کی طرف لانے میں، اپنے ساتھ رکھنے میں، ایران سے دور کرنے کے حوالے سے سعودی عرب کے علاوہ اور کوئی ملک نہیں ہو سکتا. لیکن ہماری مجبوری ہے، ہمارے 26 لاکھ تو نہیں 15 لاکھ جو اوورسیز پاکستانی ہیں، 10 لاکھ یو اے ای کے اندر ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں اور سب سے زیادہ جو پیسہ پاکستان میں بھیجا جا رہا ہے، یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس سال $23 بلین پاکستان کے اندر آئے ہیں، جس میں سب سے زیادہ جو شیئر تھا وہ سعودی عرب کا تھا، اس کے بعد یو اے ای کا تھا. تو ظاہر سی بات ہے پاکستان کو ابھی بہت ضرورت ہے ان چیزوں کی، اور پاکستان اس طرح کھل کے نہیں کہہ سکتا اور نہ ہی کوئی ملک اس طرح کہتا ہے. اور یہی وجوہات ہیں کہ آج اسرائیل ہو، امریکہ ہو، سعودی عرب ہو، بھارت ہو، وہ عمران خان کی حکومت کو
چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. رجائم چینج آپ کو پتہ ہے ہمیشہ امریکہ کرتا رہا ہے. اس سے پہلے بھٹو کو تو چینج کیا. جب افغانستان کے اندر جہاد کروانا تھا تو ضیاء کو لائے گئے. جب 9/11 کروانا تھا تو مشرف کو لایا گیا. اور اب بھی کچھ کرنا ہوگا تو یہ اپنے چینج کروائیں گے چیزوں کو. اور سعودی عرب کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں وہ میاں نواز شریف کے لیے لابنگ کر رہے ہیں امریکہ کے اندر, اور ان کو رستے دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے کیا چیزیں کرنی ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ٹرمپ اب جب چلے جائیں گے, کیونکہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جنوری تک پاکستان کے اندر حالات خراب ہیں, جنوری تک پاکستان مشکلات کا شکار ہے, تو جنوری کے بعد انشاءاللہ جب ٹرمپ چلے جائیں گے تو امید یہ ہے کہ عمران خان سیکیور ہوں گے, چیزیں بہتر ہوں گی, اور عمران خان اس سرکل سے جو ڈینجر زون ہے اس سے نکل چکے ہوں گے. جہاں تک بھارت کی بات ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ بھارت بھی اب اپنے آپ کو اتنا کھڑپین سمجھنے لگ گیا ہے کہ وہ اپنے ہمسایہ ممالک کے اندر جو رجائم چینج ہے وہ کرے. فور ایگزامپل اس کی میں ایک سمپل سے ایگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں کہ بنگلہ دیش کے اندر وہ حسینہ واجد کو سپورٹ کرتا ہے, اور اتنا سپورٹ کرتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو خالدہ ضیاء ہیں ان کی اپوزیشن وہ پرو پاکستان ہے. اور اس وجہ سے حسینہ واجد کا آپ کو پتہ ہے کس طریقے سے انہوں نے جماعت اسلامی کے جو ممبران ہیں جنہوں نے پاکستان کو سپورٹ کیا تھا ان کو چن چن کے انہوں نے ان کو پھانسی دی ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی آپ نے نیپال کو دیکھ لیں, آپ بھوٹان کو دیکھ لیں, ہر ایک کی پالیٹکس کے اندر راہ ہو یا کوئی اور طریقے سے انوالومنٹ کی جا رہی ہے, کہا کوشش کی جاتی ہے کہ جو جو انڈیا فرینڈلی ہیں, جو انڈیا فرینڈلی جو سیاستدان ہیں وہ اقتدار میں آئیں تاکہ ان کے حالات بہتر ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان کے دور میں سب سے زیادہ پڈا بھارت کے ساتھ ہوا ہے, اور یہ دن بہ دن گرم ہو رہا ہے. جتنا پاکستان نے کشمیر کے معاملے کو اٹھایا ہے انٹرنیشنل لیول پہ کوئی نہیں اٹھا سکا. تو یہ وہ سب چیزیں ہیں جس کی وجہ سے عمران خان کو چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کا فیوچر بہت ہی روشن ہے, مستقبل ہے, اور ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھائی آپ کے یہی سارے لچ لفنگے سیاستدانوں نے 30 سال سے اس ملک کے اوپر حکمرانی کی ہے. اس وقت ان کو یہ سب کچھ یاد نہیں آتا, اس وقت کچھ ان کو یاد نہیں آتا, اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جمہوریت کی بالادستی, سول سپریمیسی, عدلیہ, وہ عدلیہ کی انصاف مانگ رہے ہیں اس عدلیہ کے لیے جس کے اوپر جا کے یہ حملے کر دیتے ہیں. فیصلہ ان کے حساب سے آئے تو ٹھیک ہے, ان کے حساب سے نہ آئے بالکل ٹھیک نہیں ہے. بھائی اگر آپ سول سپریمیسی چاہتی ہیں تو آپ جو بھی حکومت جیسے بھی آئی ہے اس کو 5 سال پورے کرنے دینے پڑیں گے. آپ گائیڈ کریں, آپ ان کی اکنامک پالیسیز کے اوپر آپ کرٹیسائز کریں, آپ ایجوکیشن پالیسیز پہ کرٹیسائز کریں, آپ ہیلتھ کی پالیسیز پہ کرٹیسائز کریں, جو ان کی پالیسیز ہیں, جو ان کی گورننس کے حوالے سے جو پلاننگ ہے اس کے اوپر آپ کرٹیسائز کریں. آپ کہتے ہیں نہیں جی میں نہیں مانتا, بس آپ اس کو گھر بھیجیں. گھر بھی کون بھیجے, جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ گھر بھیجے, اور یہ حکومت ہمارے حوالے کرے. ہماری مرضی کا آرمی چیف ہونا چاہیے, ہماری مرضی کا جو ہے نا عدلیہ کا جو چیف جسٹس ہونا چاہیے, اور اس کے بعد حکومت ہمارے حوالے کر دو. ہم جانے اور عوام جانے, ہم جیسے مرضی چھریاں ان کو پھیرتے رہیں. اس کے بعد کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے, نہ کوئی ان کی کرپشن کا حساب کتاب کرے, نہ کوئی ان کی کوئی جاسوسی کرے. یہ جیسے کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں. اس طرح نہیں چلے گا, بالکل نہیں چلے گا, اور کسی صورت بھی نہیں چلے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام کو بھی کسی بھی ایک پارٹی کا ساتھ دینے کی بجائے ایک اپنے دماغ, اپنے دل کے فیصلے کرنے چاہیے. کیا آج یہ دیکھیں کہ اگر آج عمران خان کو گھر بھیج دیا جاتا ہے تو کل کو جو بھی حکومت آئے گی کیا وہ حکومت کر لیں گے؟ کسی صورت بھی نہیں کریں گے. اور کسی بھی ملک کی ترقی کا جو سب سے بڑا راز ہے وہ اس کی جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے, جو سیاسی استحکام ہے, وہ انٹرنیشنل جو انویسٹرز ہیں ان کو وہ راغب کرتا ہے کہ وہ آ کے یہاں پہ انویسٹ کریں, یہاں پہ انڈسٹری کھولیں, تاکہ یہاں پہ بے روزگاری کا خاتمہ ہو, یہاں پہ غربت کا خاتمہ ہو, یہاں پہ اور دیگر چیزوں کا خاتمہ ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی حکومت کسی صورت بھی ختم نہیں ہونی چاہیے. عمران خان کو اپنے 5 سال پورے کرنے چاہیے, اس کے بعد پھر عوام جانے اور عمران خان جانے وہ جس کو مرضی نیا وزیر اعظم بنائے. بہرحال یہ ساری صورتحال ہے. اس حوالے سے انشاءاللہ جیسے ہی ہمارے پاس لیٹسٹ اپڈیٹس آتی رہیں گے ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئکن کو پریس کر لیں. اپنے دوستوں, اقارب اور ہمسایوں کا خاص خیال رکھیے گا. آئندہ تک اجازت دیجیے. اللہ